بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین ہائی اسکول عثمانیہ کالونی پربھنی سے میں انیس فاطمہ جماعت نہم مضمون جغرافیہ کے دوسرے سبق زمین کی اندرونی ہلچل کا تھرڈ پارٹ پیش کر رہی ہوں۔ اس سبق کے پہلے کے دو ویڈیوز میں ہم نے زمین کی سست حرکات اور زمین کی تیز حرکات میں زلزلے کی تفصیلی معلومات حاصل کی۔ آج ہم زمین کی تیز حرکات میں آتش فشاں کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آتش فشاں۔ بچوں، اس سے پہلے آپ نے قدرتی آفات میں کن کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے دیکھے، اسی میں آتش فشاں بھی شامل ہے۔ آتش فشاں کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین کے اندرونی مغز سے گرم، ٹھوس، مائع اور گیسی مادے باہر پھینکے جاتے ہیں۔ اسی عمل کو آتش فشانی عمل یعنی آتش فشاں کا پھٹنا یا دریدگی کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران راکھ، آبی بخارات، مختلف قسم کی زہریلی اور آتشی گیسیں، گرم اور پگھلی ہوئی چٹانوں کے سیال مادے باہر کی جانب پھینکے جاتے ہیں۔ سطح زمین پر آنے کے بعد اس سیال کو لاوا کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آتش فشاں کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دریدگی کے لحاظ سے آتش فشاں کی قسمیں۔ دریدگی یعنی پہاڑوں کا پھٹنا۔ آتش فشانی عمل کے لحاظ سے آتش فشاں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکزی آتش فشاں، نمبر 2 دراڑ نما آتش فشاں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نمبر 1 مرکزی آتش فشاں یا مخروطی آتش فشاں۔ آتش فشاں کے پھٹنے پر گرم سیال لاوا نالی نما راستے سے باہر نکلتا ہے تو اسے مرکزی آتش فشاں کہتے ہیں۔ اس سے نکلنے والا لاوا نالی کی اطراف جمع ہو جاتا ہے، جس کے سبب مخروطی شکل کے آتش فشاں پہاڑ وجود میں آتے ہیں، مثلا جاپان کا فوجی یاما۔ مخروطی کے معنی ہے گاؤدم یا گاجر کی وضع کا۔ اس کے بعد دیکھیے دریدگی کے لحاظ سے آتش فشاں کی دوسری قسم دراڑ نما آتش فشاں۔ آتش فشاں کے پھٹنے پر جب گرم سیال یعنی لاوا مختلف دراڑوں سے باہر نکلتا ہے تو اسے دراڑ نما آتش فشاں کہتے ہیں۔ آتش فشانی کے اس عمل میں آتش فشاں سے نکلنے والے مادے دراڑوں کی دونوں جانب پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آتش فشانی سطح مرتفع وجود میں آتی ہے۔ مثلا بھارت میں دکن کی سطح مرتفع اس قسم کے آتش فشاں سے وجود میں آئی ہے۔ یہ تھی دریدگی کے لحاظ سے آتش فشاں کی قسمیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آتش فشانی عمل کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشاں کی قسمیں۔ آتش فشاں کے پھٹنے کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشاں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 زندہ یا متحرک آتش فشاں، نمبر 2 ساکت یا خوابیدہ آتش فشاں، نمبر 3 مردہ آتش فشاں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 زندہ یا متحرک آتش فشاں۔ زمان حال میں بار بار پھٹنے والے آتش فشاں کو زندہ یا متحرک آتش فشاں کہتے ہیں، یعنی زمان حال میں جو آتش فشاں بار بار پھٹتا ہے وہ زندہ یا متحرک آتش فشاں کہلاتا ہے۔ مثلا بحر روم میں استرامبولی۔ نمبر 2 دیکھیے ساکت یا خوابیدہ آتش فشاں۔ ساکت یعنی بے حرکت یا خاموش، اور خوابیدہ یعنی سویا ہوا۔ جو آتش فشاں کچھ عرصے تک خوابیدہ حالت میں یعنی پرسکون رہتے ہیں اور پھر اچانک بیدار ہو جاتے ہیں انہیں ساکت یا خوابیدہ آتش فشاں کہتے ہیں، مثلا بھارت کا جزیرہ برن۔ اس کے بعد تیسری قسم دیکھیے مردہ آتش فشاں۔ جو آتش فشاں طویل عرصے تک نہیں پھٹتے اور مستقبل میں بھی جن کے پھٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا،
ایسے آتش فشاں کو مردہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ مثلاً تنزانیہ کا کلی منجارو۔ اس کے بعد دیکھیے آتش فشاں کے اثرات۔ اس میں نمبر 1 دیکھیے جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 2 سونامی لہریں تیار ہوتی ہیں۔ نمبر 3 ماحولیات کا توازن بگڑتا ہے۔ نمبر 4 آتش فشاں کی راکھ کی وجہ سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 لاوے کی وجہ سے کئی قسم کی معدنیات سطح زمین سے دستیاب ہوتی ہیں۔ نمبر 6 نئی زمین تیار ہوتی ہے یا کوئی جزیرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 مردہ آتش فشاں کے دہانے پر پانی جمع ہو کر جھیل وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے زلزلہ زدہ اور آتش فشانی علاقوں کا بر اعظمی پلیٹوں سے قائم ہونے والا راست تعلق۔ درسی کتاب کی شکل 2.18 دیکھیے۔ اس شکل کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بر اعظمی پلیٹوں کی سرحد زلزلے کے علاقے اور آتش فشانی علاقوں میں براہ راست تعلق ہے۔ زیادہ تر زلزلہ زدہ علاقے اور آتش فشانی علاقے بر اعظمی پلیٹوں کے سرحدی حصے میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بر اعظمی پلیٹوں کی سرحد جن علاقوں میں حشر ارض کے اندر جاتی ہے اس جگہ بر اعظمی پلیٹ روبہ زوال ہوتی ہے۔ ان سرحدوں کو بر اعظمی پلیٹوں کی زوالی سرحدیں کہتے ہیں۔ روبہ زوال یعنی زوال پذیر۔ جن بر اعظمی پلیٹوں کی سرحد پر نئی زمین تیار ہوتی ہے انہیں زمین ساز سرحد کہتے ہیں۔ یہ دونوں عمل حشر ارض میں مسلسل جاری رہتے ہیں۔ زمین ساز یعنی زمین بنانے والی۔ تو بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آتش فشاں، دریدگی کے لحاظ سے آتش فشاں کی قسمیں، آتش فشانی عمل کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشاں کی قسمیں اور بر اعظمی پلیٹوں کی تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس طرح آج سبق کے تیسرے پارٹ میں زمین کی اندرونی ہلچل یہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے تمام اہم نکات کو سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔